إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، دعا کے موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی مناسبت سے میں نے سورہ غافر کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی. ترجمہ یہ ہے، وقال ربکم، تم سب کے رب نے یہ کہا ہے کہ ادعونی، مجھ سے دعا کرو. یہ تمہارا کام ہے، ادعونی، اور میرا کام کیا ہے؟ استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تمہارا کام ہے دعا کرنا، میرا کام ہے دعا کو قبول کرنا. استدل بهذه الآیت ان الدعاء العبادة لأن الدعاء مامور به والمأمور به عبادة. اس آیت کریمہ سے یہ استدلال کیا گیا ہے کہ دعا عبادت ہے. کیوں دعا عبادت کیوں ہے؟ لأن الدعاء مامور به، کیونکہ اس آیت کریمہ میں دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تم لوگ دعا کرو، تو دعا کرنے کا حکم دیا گیا، اور جس چیز کا حکم دیا جائے اسے مامور بھی بولتے ہیں. تو لأن الدعاء مامور به، اس کی دلیل ہے وہ کہ دعا عبادت کیوں ہے؟ اس لیے کہ دعا مامور به ہی ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. اور والمأمور به عبادت، اللہ جس چیز کا حکم دے وہ عبادت بن جاتی ہے. شیطان کو یہ حکم ہوا فرشتوں کے ساتھ، اسجدوا لآدم، یہ امر ہے، یہ امر ہے. اور جب یہ امر ہے، مامور به ہی ہے، تو یہ عبادت ٹھہرا، یہ حکم عبادت. اور ظاہر ہے کہ جب یہ حکم عبادت تھا تو شیطان کے لیے لازم تھا کہ وہ اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرتا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم کا انکار کر کے عبادت کا انکار کیا. یہ تو مطلب ہوا وقال ربکم ادعونی استجب لکم. تو دعا عبادت ہے کیونکہ دعا مامور به ہی ہے، اور جو چیز مامور به ہی ہو،
جس چیز کا حکم دیا جائے، اللہ جس چیز کا حکم دے وہ عبادت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر اس طرح فرمائی، حدیث اس طرح، وعن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء هو العبادہ قال ربکم ادعونی استجب لکم، رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ۔ حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ابو داؤد شریف کتاب الصلاۃ کے اندر لائے۔ نعمان بن بشیر اہل حدیثوں کا لاؤڈ اسپیکر کبھی صحیح ہوتا ہے کیا؟ وہاں تو رہتا ہے دو آدمی بیٹھے رہے تو ٹن 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 ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ مصیبت ہے، لاؤڈ اسپیکر صحیح کر لو۔ تمہارا لاؤڈ اسپیکر صحیح نہیں، حکومت دے دیا، حکومت کیسے کرو گے؟ لاؤڈ اسپیکر تک صحیح نہیں۔ موضوع کا جو اس کی جو فلوئنسی ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ جی ہو گیا جی۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی ہے؟ حضرت نعمان ابن بشیر سے روایت ابو داؤد شریف موجود ہے کتاب الصلاۃ میں۔ نعمان ابن بشیر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے، دعا ہی عبادت۔ دیکھو ایک ہوتا ہے الدعاء عبادت اور ایک ہوتا ہے الدعاء العبادت اور ایک ہوتا ہے الدعاء هو العبادہ۔ ان تین جملوں میں فرق ہے جی، تینوں جملوں میں فرق ہے۔ ایک ہے الدعاء عبادت، دعا ایک عبادت ہے، اور ایک ہے الدعاء العبادت، دعا عبادت ہے، اور ایک ہے الدعاء هو العبادت، دعا عبادت ہے۔ پھر ان تین جملوں میں فرق کیا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ جیسے کہا جائے زید عسکری، زید ایک فوجی ہے، ایک عام بات ہے، لیکن کہا جائے کہ زید العسکری، زید فوجی ہے، یعنی اس کی حقیقت اس کا ایک خاص وصف ہے، فوجی ہونا اس کا ایک وصف ہے، یہ مطلب۔ اور کہا جائے العسکری الذی یستحق هذا الوصف زید، وہ فوجی جو اس وصف کا مستحق ہے وہ زید ہے، وہی ہے۔ اب تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے، یہ طلبہ کے لیے۔ الدعاء هو العبادہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے العسکری الذی یستحق هذا الوصف زید، یعنی فوجی ہونے کا یہ جو وصف ہے، اس وصف کا جو مستحق ہے وہ زید ہے۔ گویا عبادت کہے جانے کی جو چیز ہے، عبادت کہے جانے کی مستحق جو چیز ہے، عبادت کی کہے جانے کا جو عمل ہے وہ عبادت، یہ دعا ہے جی، یہی مطلب ہوا نا۔ عبادت کہے جانے کا جو عمل ہے کہ جس عمل کو عبادت کہا جائے، عبادت کہے جانے کا مستحق ہے، وہ دعا ہے۔ یہ جملہ ایسے ہی نہیں ہے الدعاء هو العبادہ۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا ہی عبادت ہے، تو مطلب دعا کے علاوہ کوئی چیز عبادت نہیں ہے؟ مل عبادت الا الدعاء، یعنی دعا کے علاوہ کوئی چیز عبادت نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ یہ جو وہ حدیث ہے، اس حدیث کی شرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ ترتیب سے چلتے ہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم لوگ مجھ سے دعا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کیا ہے؟ عن النعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء هو العبادہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ دیکھیں دعا ہی عبادت ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟
عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما افضل العبادت هو الدعاء رواہ الحاکم فی المستدرک علی الصحیحین. امام حاکم رحمہ اللہ مستدرک علی الصحیحین میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول اسی طریقے سے لائے. حضرت عبداللہ ابن عباس اس کی تفسیر کرتے ہیں جی کہ دعا میں سب سے افضل یعنی افضل عبادت، سب سے افضل عبادت دعا ہے. یہ مطلب ہے اس کا، سب سے افضل عبادت یہ دعا ہے. تو یہ تو اس آیت کریمہ کا ترجمہ تھا، اس کا مفہوم تھا. آگے بڑھتے ہیں. کبھی کبھی آدمی دعا کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے اس کی دعا قبول نہیں ہوئی. ایک مفسر نے کتنا اچھا لکھا ہے، کہتا ہے اللہ کے بندے تجھے دعا کی قبولیت کی پڑی ہے. یہ جو تو دعا کر رہا ہے یہ بذات خود ایک عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے تجھے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی یہ جو توفیق دی ہے یہ بذات خود ایک عبادت ہے. قبولیت کے چکر میں پڑا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تجھے توفیق دی ہے تب تیرے ہاتھ اٹھ کی بارگاہ میں اٹھ رہے ہیں. یہ بذات خود ایک عبادت ہے. اس پر تو اللہ کا شکر ادا کر. دعا کی قبولیت تو بات کی بات ہے. توفیق ہوئی تبھی تو رب کے حضور تو ہاتھ اٹھا رہا ہے. تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، دعا کرنا رب کی بارگاہ میں بذات خود ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کی توفیق اللہ کی طرف سے ملی ہے. یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتا. تو دعا کی قبولیت کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ یہ دیکھ کتنی بڑی نعمت تجھے عطا ہوئی ہے کہ اللہ نے تجھے دعا کرنے کی توفیق دی، اور دعا عبادت ہے. گویا کہ تو دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھا رہا ہے گویا کہ اللہ کی عبادت میں تو مشغول ہے، اس لیے کہ دعا ہو العبادت. اور ایک مفسر نے بہت اچھا لکھا ہے، کہتا ہے کہ کاش دعا کرنے والے کو یہ معلوم ہو کہ جب وہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر کے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے تو رب تعالیٰ اسے کیسے دیکھتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں. کاش اسے معلوم ہوتا. اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ پریشان ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں، میرے حضور گڑ گڑا رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے اسے. اللہ کو اپنے حضور بندے کا گڑ گڑانا بہت پسند ہے، تضرع بہت پسند ہے، تضرع بہت پسند ہے. رب تعالیٰ دیکھتے ہیں اس کو کہ میرا بندہ کس طریقے سے میری بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے. اگر اسے یہ نہ سمجھ آتی کہ میں ہی تکلیف کو دور کرنے والا ہوں تو میرے حضور گڑ گڑاتا کیوں؟ وہ تو مانتا ہے کہ تکلیف کا دور کرنے والا میں ہی ہوں. اور یہی بات سورہ نجم میں کہی گئی، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوا آدمی ہنستا کب ہے؟ جب اسے خوشی ہوتی. اور آدمی روتا کب ہے؟ جب وہ غمزدہ ہوتا ہے. تو ہنسنے کا سبب خوشی، اور یہ خوشی کون عطا کرتا ہے؟ ہنساتا کون ہے؟ جو خوشی دیتا ہے. لہذا خوشی مانگنی ہو تو رب سے مانگو. وہ اب کا رلاتا وہی ہے، یعنی غم آتا تب تم روتے ہو، غم کون دیتا ہے؟ غم وہی دیتا ہے. لہذا کوئی تکلیف آئے تو اس کے ازالے کی دعا اسی سے کرو. یہ مطلب ہے اس کا. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے. کیا دعا آدمی کرتا ہے تو یہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ اس سے پہلے کہ ہم اس طرف آئیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا. پہلے جان لیں کہ جہاں کہیں سوال بندے کی طرف سے آتا ہے کہ وہ یہ سوال کرتے ہیں آپ سے، نبی سے، تو جواب میں قل آتا ہے. قل یعنی آپ کہیے. جیسے یسألونک عن الانفال، یہ مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل، تو آپ بولیے. دیکھیں وہ سوال کرتے ہیں تو آپ کہیے. اچھا ایک جگہ آیا
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، تو قل آپ کہیے فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، قل آپ بولیے. یہ واحد جگہ ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں، میرے بندے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں، تو یہاں قل نہیں آیا، ڈائریکٹ آ گیا فَإِنِّي قَرِيبٌ، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں. اچھا قریب ہوں کس کے؟ کب؟ فی ای وقت کان، بتایا گیا کسی بھی وقت، جب بھی تو مجھے پکارے میں ہر وقت تیری پکار سنتا ہوں، بس تیری پکار کے قریب ہوں. متا، کب؟ جب بھی تو پکارے، جب بھی تو جب بھی تو پکارے میں تیری پکار کو سنتا ہوں، اور جس جگہ بھی پکارے فی ای ظرف کان، کسی بھی جگہ تو پکارے میں اس جگہ سے تیری پکار کو سنتا ہوں. اور آگے بتایا گیا کہ میں قریب ہوں تیری دعا کے. تو کیا بول رہا ہے؟ میں سن رہا ہوں. یہاں تک کہ اگر تیری زبان ساتھ نہ دے رہی ہو اپنے مدعا کو پیش کرنے کی، صرف تیرے آنسو بہ رہے ہوں اور تیرا دل دھڑک رہا ہو، تو ہم آنسوؤں کی زبان سمجھتے ہیں، ہم دل کے دھڑکنے کے انداز کو سمجھتے ہیں. تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو ہم جب تو پکارے ہم سنتے ہیں، جہاں سے پکارے سنتے ہیں، اور جب بھی تو پکارے ہم جہاں سے پکارے سنتے ہیں، اور جو تو پکار رہا، جو تو بول رہا ہے ہم اس کے بھی قریب ہیں. اگر تو زبان سے نہ بول سکے، صرف تیرے آنسو بہ رہے ہوں میرے حضور، میں تیری آنسوؤں کی زبان سمجھتا ہوں. اور آنسو میں نہ بہیں تو میں تیرے دل کی دھڑکنوں کی زبان سمجھتا ہوں. میں دل دھڑکتا کیسے ہے؟ دل دھڑکتا کیسے ہے؟ تیرا دل کیا چاہتا ہے ہم جانتے ہیں. تیرے دل کی دھڑکنوں پر میری نظر ہے، تیرے آنسوؤں کے ایک ایک قطرے پر میری نگاہ ہے. تیرے آنسو کیا بول رہے ہیں میں سمجھتا ہوں، اور تیرے مدعا کے بھی قریب ہوں. مانگتا کیا ہے اس کے بھی قریب ہوں، اٹھا کر دے سکتا ہوں. جی اٹھا کر دے سکتا ہوں. تیرے مدعا کے بھی قریب، تیرے مطلوب کے قریب ہوں، میں اٹھا کر دے سکتا ہوں. میں قریب کے اندر اتنے سارے مفاہیم پوشیدہ ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یہاں قل کا جو فاصلہ تھا، قل کے فصل کو ہٹا دیا گیا. بتایا یہ گیا کہ رب تعالی سے دعا کے وقت جو جائز وسیلے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور وسیلہ جائز نہیں ہے. وہ 3 جائز وسیلے آپ کو معلوم ہے، بہرحال اس سے ہمیں بحث نہیں ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور آگے فرمایا گیا اجیب دعوت الداع، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. دعا قبول ہوتی ہے آدمی. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها اثم ولا قطيعة رحم الا آتاه الله بها احدى ثلاث، اما ان تعجل له دعوته واما ان يدخر له في الآخرة واما ان يصرف عنه من السوء مثلها. رواه احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی جو حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے مسند احمد کے اندر لائے. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی مسلمان بندہ، دیکھیں یہاں خصوصیت سے مسلم بندے کی بات کہی گئی ہے. اور آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ ایسی چیز ہے اگر کافر بھی اخلاص کے ساتھ دعا مانگے تو کافر کی دعا قبول کر لی جاتی ہے. کافر کی دعا قبول کر لی جاتی ہے. آپ کو معلوم نہیں؟ سورہ یونس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا، اور کشتی تمہیں لے کر کے چلنے لگتی ہے، جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ،
دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. تمہاری کشتی چل رہی ہے، یہ کافروں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کا انکار کرتے، اللہ کو نہیں مانتے. کشتی پھنس گئی ہے بھنور میں، اب انہیں کوئی دکھائی نہیں دے رہا بچانے والا، کوئی بچانے والا. اچھا یہ دیکھو، یہ آدمی کی فطرت ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ چاروں طرف سے جتنے سہارے میرے تھے وہ سارے سہارے ساتھ چھوڑ چکے ہیں، تو تمام سہاروں سے مایوس ہو کر کے جب وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اسی کو کہتے ہیں اخلاص. خالص ہونا یعنی دودھ میں کوئی چیز ملی ہوئی نہیں ہے، بالکل خالص ہے دودھ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، اس کو اس مصیبت سے بچا لیا جاتا ہے. کافر کی دعا کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے. اور ایک نکتہ یہ بھی سمجھو کہ جب پانی بہ رہا ہو، یہ پھیلا ہوا پانی ہے، بہ رہا ہو، اور کہیں یہ پھیلا ہوا پانی آگے جا کر کے اس کا راستہ تنگ ہو گیا ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ جہاں راستہ تنگ ہوا ہے وہاں پانی بہنے کی رفتار بہت تیز ہو جاتی ہے. ایسے ہی آدمی جب مستر ہوتا ہے تمام سہارے اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، تو جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا فوراً اللہ کی رحمت آ جاتی ہے، بچا لیتا ہے اسے. تو یہ تو مسلمان کی بات ہو رہی ہے. کافر بھی اگر اخلاص کے ساتھ دعا کرے تو اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے. یہ دعا کا مقام ہے. تو ما من مسلمی یدعو بدعوت، کوئی بھی مسلمان دعا کرے لیکن دو شرطیں اس کے اندر ہونی چاہیے. لیس فیہا اثم ولا قطیعۃ رحم. یہ دیکھو دو شرطیں، ہم اس پر ذرا تھوڑی سرسری نظر ڈالیں گے. لیس فیہا اسم، دعا کر رہا ہے، دعا کے اندر کوئی گناہ کی بات نہ ہو. کیا مطلب ہے گناہ کی بات نہ ہو؟ لیس فیہا اسم، گناہ کی بات نہ ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی دعا نہ کرے جو معصیت ہو، جو گناہ. دعا کرے کہ اللہم ارزقنی الخمر، اللہ مجھے شراب دے، میں شراب کا عادی ہوں، بدن ٹوٹ رہا ہے، شراب نہیں ملی ہے بڑی دیر سے، میرے رب مجھے شراب دے دے، اللہم ارزقنی خان. معصیت ہے یہ معصیت کی دعا ہے، معصیت کی دعا. تو اس طریقے کے جتنے بھی گناہ ہیں، اللہ مجھے قادر بنا دے کہ میں کسی مسلمان کو، اس مسلمان کو قتل کر دوں، گناہ ہے یہ، معصیت کی دعا ہے یہ. تو لیس فیہا اسم، اس کے اندر کوئی گناہ نہ ہو دعا کے اندر. اور دوسرے قطیعۃ رحم، رحم کا مطلب سمجھتے ہیں، اس کی جمع ارحام آتی ہے قرآن حکیم میں. ارحام باپ کی جہت سے جتنے بھی اقارب ہیں، باپ کی طرف سے اور ماں کی طرف سے جتنے بھی اقارب ہیں، سارے کے سارے قریبی رحم سے متعلق ہیں. جی بہرحال اتنا یاد رکھیں، قطیعۃ رحم کا مطلب لے لیں رشتے داری کا کاٹنا. ایسی دعا نہ کرے. مثلا میرے رب یہ ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں، بہت ستا رہے ہیں، ان کی وجہ سے گھر میں بڑی پریشانی ہو رہی ہے، مجھ میں اور بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، بچوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ذرا میرے رب میرے ماں باپ سے مجھے چھٹکارا دے دے. یہ قطیعۃ رحم ہے. عید گاہوں کے اندر ایک بھائی پیٹ پھیر کر کے دوسرے بھائی سے جا رہا ہے، ایک بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے. بعض لوگوں کو اپنے رشتہ داروں سے شکایت ہے، رشتہ داروں سے بات نہیں کرتے. قطیعۃ رحم. تو ایسی دعا کر رہا ہے اس شرط کے ساتھ کہ اس کے اندر کوئی گناہ کی بات نہ ہو، معصیت نہ ہو، اور دوسرے قطیعۃ الرحم نہ ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تین چیزوں میں سے ایک چیز دے دیتا ہے. ایک دعا مانگ رہے ہو تو تین چیزوں میں سے ایک چیز دے دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں نہ ہوں، اسم نہ ہو اور قطیعۃ رحم نہ ہو. تین چیزوں میں سے ایک چیز دے دیتا. تین چیزیں کون سی ہیں؟ اما ان تعجل له دعوته، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز دے دیتا جو تم مانگ رہے ہو. ایک نکتہ اور یاد رکھو، ہم جب کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت بھی حسن ظن رکھنا چاہیے کہ نہیں مل رہی ہے وہ چیز، کوئی نہ کوئی مصلحت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہے اور میرے لیے نقصان دہ ہے.
بچہ بخار میں مبتلا ہے اور بچہ آئس کریم کے لیے ضد کرے اور ڈاکٹر نے منع کیا ہو کہ بھائی ٹھنڈی چیز کھلانا اس کے لیے انتہائی مضر ہے، انتہائی نقصان دہ ہے، کوئی بھی ماں باپ جو مربی ہے کبھی بھی اسے آئس کریم لے کر کے نہیں دیں گے۔ تو کوئی چیز آپ مانگتے ہیں، آپ کو کیا معلوم کہ آپ جو چیز مانگ رہے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر ہے؟ رب تعالیٰ کو معلوم ہے، اس لڑکے کو معلوم نہیں ہے کہ یہ چیز میرے لیے مضر ہے۔ ماں باپ کو معلوم ہے کہ بچہ جس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، جس چیز کے لیے رو رہا ہے، یہ اس کے لیے مضر ہے۔ ہم جو چیز مانگ رہے ہیں ہمارے لیے وہ نقصان دہ ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر وہ چیز نہ دے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن ختم نہ کریں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ چیز جو ہم نے مانگی تھی نہیں ملی، در حقیقت یہ ہمارے حق میں مضر تھی، مصلحت متقاضی نہیں تھی۔ تو اما ان تعجل له دعوت، جو چیز آپ نے مانگی وہی چیز آپ کو دے دی گئی، وہی چیز آپ کو دے دی گئی، آپ کے لیے نقصان دہ نہیں تھی لہذا دے دی گئی۔ اچھا دوسری چیز، وہ چیز نہیں دی گئی، وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو آخرت میں دینے کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ اور واللہ کہتا ہوں کہ جو دعائیں یہاں نہیں پوری ہوئی، یہاں نہیں وہ مطالبات آپ کے پورے ہوئے، وہ مانگیں پوری نہیں ہوئی جو آپ نے اللہ کے سامنے رکھی تھی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کو جمع کیا ہوا ہے، اور جب وہ بدلہ دینے پر آئے گا تو آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش کی ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، آج سب کے بدلے ایک ساتھ مل جاتے۔ جی وَإِمَّا أَن يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جمع کر رکھتا ہے آخرت میں دینے کے لیے، تو آپ کی دعا تب بھی قبول ہی ہو گئی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آخرت میں آپ کو دینے کا ذمہ لے رکھا ہے اور وہ آخرت میں آپ کو وہ چیزیں دینے والا ہے۔ اور تیسرے یہ دیکھتے ہیں وَإِمَّا أَن يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، کوئی مصیبت آنے والی تھی، مثلہا کا معنی دیکھیں کیسا ہے کہ جیسی آپ کی دعا، اس کا مطلب ہے دعا کی بھی کیٹیگریز ہے، دعا میں جس قدر اخلاص ہوگا، جی دعا جتنی بہتر ہوگی اور دعا جتنی اللہ کو پسند آئے گی، وہ دعا کے بقدر آپ کو وہ چیز دی جائے گی، جیسی آپ کی دعا ویسے ہی آپ کو وہ چیز عطا کی جائے گی۔ اب کوئی مصیبت آنے والی تھی تو اللہ تبارک و تعالی دعا مانگ رہے ہیں آپ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ چیز اللہ نے نہیں دی، بلکہ اس کے بدلے کوئی مصیبت آپ کے اوپر آنے والی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے وہ مصیبت آپ سے دور کی، کوئی سو تھا اسی کے مثل وہ دعویٰ، یعنی دعوت کے مثل، اس دعا کے مثل جو چیز تھی وہ مصیبت آپ سے دور کر دی گئی۔ آپ کی دعا رائے گا کہاں گئی؟ یا تو پوری کر دی گئی، یا ذخیرہ کر لیا گیا آخرت میں دینے کے لیے، یا پھر کوئی مصیبت آپ کے اوپر آنے والی تھی، اس دعا کی وجہ سے وہ مصیبت دور کر دی گئی۔ اور دعا کا ایک فائدہ دیکھیے، حدیث اس طرح، وعن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في الامور الا البر، رواہ الترمذی فی کتاب القدر۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ترمذی شریف کتاب القدر کے اندر لائے، راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی، نہیں ہٹا سکتی سوائے دعا کے، سوائے دعا کے، اور کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی سوائے دعا کے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر۔ شیخ ابن باز نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ قدر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، القدر نوعان، تقدیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، تقدیر مبرم، القدر المبرم۔ مبرم کا مطلب یہ ہوتا ہے حتمی ہوتی ہے، وہ حتمی ہوتی ہے، یعنی جیسے کوئی کہے میرے رب مجھے موت نہ آئے، ایسا نہیں ہوتا، موت مقرر ہے تمہاری، موت مقرر، الموت المحدد، موت مقرر ہے، وہ آ کر رہے گی، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ گویا کہ جو قدر مبرم ہے، مبرم الذی لا یتغیر، بدلتی نہیں وہ، تو اس کو کہتے تقدیر مبرم۔ اور ایک ہوتی ہے تقدیر معلق، یتغیر باسباب، سبب کی وجہ سے وہ چیز بدل جاتی، لٹکی رہتی ہے، یعنی ان دعا فلان رفع عنہ البلا،
اگر یہ آدمی دعا کرتا ہے تو جس مصیبت میں مبتلا ہے وہ مصیبت دور کر دی جائے گی. ان حج فلان رفع عنہ البلا, اگر یہ آدمی حج کرتا ہے تو اس سے یہ بلا ٹل جائے گی. ان صام فلان رفع عنہ البلا, یہ روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس روزے کی وجہ سے اس کی مصیبت کو دور کر دے گا. اگر یہ حج نہیں کر رہا, اگر یہ دعا نہیں کر رہا, اگر یہ فلاں عمل نہیں کر رہا, تو یہ چونکہ اسباب کے ساتھ یہ لگی ہوئی چیز ہے, اگر یہ سبب اختیار کرے گا تو یہ دعا پوری ہوگی, ورنہ یہ دعا پوری نہیں ہوگی. لہذا دعا کرتے رہے. تو یہ مطلب ہے لا يرد القضاء الا الدعاء, اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی سوائے دعا کے. اور کون سی تقدیر بدلتی ہے؟ تقدیر معلق. تقدیر معلق. اور عمر میں زیادتی کا کیا مطلب ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے اس دنیا میں گزرے ہیں کہ عمر کم ملی لیکن انہوں نے اتنے طاعات اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اتنے اعمال صالحہ کیے کہ اگر کسی کو 50 سال کی عمر ملی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر میں برکت ایسی عطا کرتا ہے کہ وہ علم دین کی اتنی خدمت کر جاتا ہے, نیکیاں اتنی کر کے چلا جاتا ہے, اعمال صالحہ اتنا کر کے چلا جاتا ہے کہ اگر کسی کو 200 سال بھی عطا ہوتے زندگی کے تو وہ کام نہیں کرے. یعنی فی وقت قصیر, یعنی کم وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت سارے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے. علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ کو دیکھیے, میرا خیال ہے 63 سال کی عمر ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا کام لے لی, میں تو حیرت زدہ ہو جاتا ہوں. ایسی ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ آج بڑے بڑے اسکالرز کو سمجھ نہیں سکتے. جی کئی کئی جلدوں میں, کئی کئی جلدوں, در و تارز العقل والنقل, الرد علی المنطقین, منہاج السنہ, اللہ اکبر, ایک سلسلہ ہے کتابوں کا. عجیب بات, عمر میں اتنی برکت عطا. اور جو کتاب لکھی قلم توڑ کے رکھ دیا ہے, قلم توڑ ڈالا, قلم توڑ کے رکھ دیا. اور جیسا استاد ویسا شاگرد ہے. دعا کا موضوع چل رہا ہے. امام ابن قیم جو ان کے شاگرد ہیں لکھتے ہیں لہذا کان انفع الدعاء واعظمه واحکمه دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقیم. کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے سب سے نفع بخش دعا, کہ اس سے زیادہ نفع بخش دعا کوئی ہو ہی نہیں سکتی, وَآزَمُهُ, اور سب سے عظیم دعا, باعظمت دعا, وَأَحْكَمُهُ, سب سے مضبوط اور محکم دعا, دعا الفاتحہ, سورہ فاتحہ میں جو دعا ہے وہ اہدنا الصراط المستقیم, اس سے بڑی دعا کے. اس لیے کہ اب پتہ یہ چلا کہ جب یہ سب سے عظیم دعا ہے, پتہ یہ چلا کہ ہدایت جس کی دعا ہم مانگ رہے ہیں یہ نعمت عظمیٰ ہے, ہدایت سے بڑی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ نکتہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سب سے بڑی ہدایت, ہدایت کی بھی کیٹیگریز ہیں, ہدایت اعلیٰ درجے کی ہدایت توحید ہے. ایسے نہیں کہہ رہا میں, دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انعام میں تقریباً علی ترتیب نام بنام 18 انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے, ان کی ذریت کا اور فلاں فلاں کا, ان کے بھائیوں کا وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد آخری آیت میں یہ فرمایا بیان کے بعد ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. یہ ہدایت ہے اللہ کی, اور اللہ اپنے بندوں میں سے یہ ہدایت جس کو چاہے عطا کرے. ولو اشرکو, دیکھیے ہدایت کا اپوزٹ شرک لایا گیا ہے. پتہ یہ چلا کہ یہاں اللہ کی ہدایت سے مراد توحید ہے. تو ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکو, یہ شرک جو ہے ہدایت کے مقابلے میں لایا گیا ہے. پتہ یہ چلا کہ یہاں اللہ کی ہدایت سے مراد توحید ہے. تو گویا کہ اعلیٰ درجے کی جو ہدایت ہے وہ توحید ہے. جس کو یہ توحید مل گئی اسے اعلیٰ درجے کی ہدایت حاصل ہو گئی. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ سب کو عطا نہیں کی جاتی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نہ دے. یہ دیکھیے ابو طالب ہیں آپ کے چچا, چچا کو اپنے بھتیجے سے بڑی محبت ہے, بھتیجے کو اپنے چچا سے بڑی محبت ہے. بستر مرگ پر ہے, دنیا سے اب گئے کہ تب گئے. آپ آئے, سرے بالی بیٹھ گئے,
فرمایا. حدیث دیکھ لیں, حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمه قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بها یوم القیامہ قال لولا ان تعیرنی قریش یقولون انما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عینک فانزل اللہ تعالی انک لا تهدی من احببت ولكن اللہ یهدی من یشاء. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب الایمان کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی موت کے وقت آپ کے سرہانے آئے, بیٹھے اور کہا کہ چچا آپ میرے کان ہی میں کہہ دیں لا الہ الا اللہ تو اشہد لک بہا یوم القیامہ, اس کلمے کے ذریعے, اس کلمے کی وجہ سے میں آپ کی گواہی دوں گا. نقطہ ملحوظ رکھا جائے کہ اگر یہاں سے لا الہ الا اللہ لے کر نہیں گیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شہادت نہیں دینے والے اور نہ اس کی سفارش کرنے والے ہیں. اگر یہاں سے لا الہ الا اللہ لے کر کے گیا ہے, کچھ گناہ کیے ہے اس نے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آ سکتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کہیے میرے کان میں کہہ دے میں اس کلمے کی وجہ سے شہادت دوں گا. چچا دیکھو اسی وجہ سے کہا گیا, علماء نے ابھی بتایا ہوگا کہ یہ جو بری صحبتیں ہیں ان بری صحبتوں سے اپنے بچوں کو محفوظ رکھو. دیکھو یہ آدمی آپ کا چچا اتنا سخت ہو گیا تھا کفر کے اوپر کہ یہ جانتے ہوئے کہ میرا بھتیجا حق کے اوپر ہے, یقین ہے اس کو, اس کے باوجود وہ کیا بول رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے جواب میں, کہتے ہیں میرے بچے لولا ان تعیرنی قریش یقولون, اگر مجھے قریش تانا نہ دیتے, آر نہ دلاتے یہ کہہ کر کہ موت کی گھبراہٹ کی وجہ سے ابو طالب نے ایمان قبول کر لیا ہے, تو میرے بچے لأقررت بها عینیک, میں تیری دونوں آنکھیں اس کلمے کے ذریعے ٹھنڈا کر دوں. نقطہ ذہن میں رکھ کر کے جاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک توحید ہے. یہ نقطہ لے کر کے جاؤ, ہو گیا یہ لأقررت بها عینیک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک توحید ہے. یہ ہے لأقررت بها عینیک, میرے بچے میں تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دیتا یہ کلمہ پڑھ کر کے. اور وہ باپ دادا کے دین پر مر کر چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے, آیت کریمہ اتری آپ کی تسلی کے لیے. فانزل اللہ تعالی انک لا تہدی من احببت, آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کریں. دیکھیے یہ حوالہ دیا جا رہا ہے کہ بھتیجوں کو اپنے چچا سے بڑی محبت ہے, تبھی تو محبت کا حوالہ دیا گیا. انک لا تہدی من احببت, انک لا تہدی من احببت, رسول جس سے محبت کرے ضروری نہیں کہ رسول جس سے محبت کرے وہ ایمان والا ہو جائے. جی بہت سارے لوگ اپنی محبت کا دم بھرتے ہیں, اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں اس حدیث کی روشنی میں کہ وہ کیا کرتے بیٹھے ہیں, کیا کرتے بیٹھے ہیں. یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ چچا اپنے بھتیجے سے محبت کر رہا, معاملہ یہ ہے کہ بھتیجا اپنے چچا سے محبت کر رہا ہے. محبت کا حوالہ قرآن میں دیا گیا, انک لا تہدی من احببت, آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کریں. ولیکن اللہ یہدی, تو نبی کا کام کیا ہوتا بھائی؟ ہدایت دینا نہیں ہوتا. ہدایت دینا کس معنی میں ہے؟ راستہ دکھا دیتا ہے, اس کا کام صرف راستہ دکھا دینا. انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر, آپ یہ بتائیں کہ راستہ بتا دیجئے آپ کہ اچھا راستہ دکھا دیجئے. اچھا راستہ دکھانے کا کیا مطلب؟ نبی کا کام ہوتا ہے راستہ بتانا. یہ راستہ بتانا یہ اس کا کیا مطلب؟ جواب اس کا یہ ہے کہ نبی یہ بتائے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے اور اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ اللہ کے راستے نہیں. دلیل یہ حدیث پاک. وعن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فخط خطا وخط خطين يمينه وخط خطين يساري ثم وضع يده في الخط الاوسط فقال هذا سبيل الله وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه ابن ماجہ فی کتاب الایمان. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بھی اس حدیث کو کتاب الایمان میں لائے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, اچانک
آپ نے ایک خط کھینچا، فخط خطن، he drew a straight line، آپ نے ایک سیدھا خط کھینچا، وہ خط خطین یمینی و خط خطین ساری، دو لکیریں دائیں طرف اور دو لکیریں بائیں طرف، کتنے ہو گئے؟ چار۔ دنیا اسی میں الجھی ہوئی ہے جی، دنیا الجھی ہوئی تھی چار میں جی، دو ادھر دو ادھر، اور آپ نے یہ بیچ والی لکیر پر انگلی رکھی۔ ایک نقطہ بتاتا ہوں نحو کا، یہاں بچے پڑھ رہے ہیں۔ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس ذات سے مامون ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے؟ آسمان میں کیا مطلب؟ اللہ تبارک تعالیٰ آسمان میں ہے کہ وہ اوپر سے کوئی چیز اس کو گھیرے ہوئے ہے، دائیں بائیں سے کوئی چیز اس کو گھیرے ہوئے؟ لا لا لا، فی السماء اے فی جہت العلو، علو میں ہے یہاں جی، فی جہت العلو، بلندی میں ہے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، فی جہت العلو۔ اب دیکھو یہاں فی کا مطلب پر ہے، ورنہ اب یہ میں لکیر کھینچ رہا ہوں، یہ لکیر کھینچا میں نے، اب میں اگر لکیر کے اوپر انگلی رکھوں تو لکیر میں انگلی کیسے جائے گی؟ لکیر پر انگلی رہے گی جی، لکیر پر، لیکن فی لایا گیا، فی مانے اندر۔ یہ بہرحال سمجھ میں آ گیا ہو تو ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ فقال ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا، تو نبی یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، اور اللہ کا راستہ کون سا نہیں ہے یہ بتانے کے، ڈیفرینشیٹ کرتا ہے وہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، بتا دیا بتا دیا، اور وہ بتاتا ہے میں اسی راستے پر میں بھی ہوں۔ ایون یہ تعبیر اللہ کے لیے بھی استعمال کی گئی، جبکہ وہاں معنی مفہوم دوسرا ہے۔ دیکھے گا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ ایک جگہ کہا کہ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ صراط مستقیم پر ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اس لیے کہ خیر الامور اوسط ہوا، اعتدال کی بات کی گئی، عدل کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ بہرحال تو سب سے عظیم دعا ہدایت کی دعا ہے، سب سے عظیم دعا ہدایت کی دعا ہے، اور یہی بات ذہن میں بٹھا لو کہ جو سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا وہ سب سے بڑی دعا پڑھنے سے محروم ہو جاتا ہے، سب سے بڑی دعا پڑھنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں اس چکر میں کہ کیسے زور دیا جائے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ، ارے بابا اتنی بڑی دعا جو نعمت عظمی ہے تو فرض نمازوں میں پڑھنے سے محروم کر دیا گیا ہے، یہ سب سے بڑی محرومی ہے تیری، اس پر جتنا ماتم کر کم۔ کہتے مر گئے مردود فاتحہ نہ درود، ارے بھائی فاتحہ تو پڑھی جا رہی ہے نا، اور درود شریف بھی پڑھی جا رہی ہے، تو الزام کائے کو دے رہا ہے؟ ہاں سورہ فاتحہ تو تمہارے یہاں نہیں، بھائی فاتحہ تمہارے یہاں نہیں، یعنی مردے کو بھی اگر یہاں سے جدا کرو، یہاں سے بھیجو تو فاتحہ کے ساتھ بھیجو، یہ بتایا گیا، یہ ایک طریقے کی نماز ہے، وہ نماز صلاۃ الجنازہ کہا جاتا ہے۔ تو دعا جو ہوتی ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے، عمر میں زیادتی کر دیتی ہے، اور بعض شارحین حدیث نے تو یہاں کہا حقیقت میں عمر بڑھ جاتی ہے، حقیقت میں عمر بڑھ جاتی ہے۔ اگر دعا کرتا ہے آدمی کے 50 سال ہے تو 60 سال کر دی جاتی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ حقیقت پر معمول کیا جائے اس کو، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمُرِ إِلَّا الْبِرُّ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، اب تک پہنچاتا ہوں، حدیث اسرا، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فتح له باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمت وما سئل الله شيئا احب اليه من ان يسأل العافية رواه الترمذي في ابواب الدعوات۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ترمذی شریف کتاب ابواب الدعوات کے اندر لائے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی دعا بھی بہت عظیم چیز ہے، بند رہتی ہے، اس کا دروازہ بند رہتا ہے، سب کو توفیق نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے شارحین نے اس کی تفسیر کیا کی ہے،
من فتح لہو منکم باب الدعاء اے من وفق لہو الدعاء، جس کے لیے دعا کی توفیق دے دی گئی، جس کو دعا کی توفیق ہو گئی، یہ مطلب ہے دعا کی توفیق ہو گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، شارحین نے لکھا کہ جس کو دعا کی توفیق مل گئی اس کو اللہ تبارک و تعالی نے خیر کثیر عطا کر دیا۔ اس بات کو اس انداز میں کہا گیا من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمت، جس آدمی کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا جائے اس کی عادت ہو ہمیشہ رب کے حضور دعا کرنے کی، مانگ رہا ہو۔ آخری ٹکڑا دیکھیں، اس کے بعد ہم ایک اور حدیث پر آتے ہیں۔ آخری ٹکڑا دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما سئل اللہ شیئا احب الیہ من ان یسأل العافیۃ۔ اس ٹکڑے کو سمجھ لیں اچھی طریقے سے، اس ٹکڑے کو سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی سے جس چیز کا سوال کیا جائے، کسی چیز کا، اللہ کو سب سے محبوب وہ سوال ہے کہ بندہ یہ سوال کرے کہ اللہ مجھے عافیت عطا کر دے، من ان یسأل العافیت۔ یہ عافیت کیا ہوتا ہے؟ یہ دعا کرے، اللہ کو یہ پسند ہے کہ دعا بندہ یہ کرے میرے رب مجھے عافیت عطا کر دے، من ان یسأل العافیت، مجھے عافیت عطا کر دے، عافیت کا سوال کرے، اللہ کو یہ دعا بہت محبوب ہے۔ عافیت کا کیا مطلب ہے؟ عافیت کا مطلب ہے صحت۔ یہ کہتے ہیں نا آپ خیر و عافیت سے ہیں تو لے لو، آپ بس صحت ہیں، خیریت سے ہیں اور سلامتی کے ساتھ ہیں، تو عافیت کا مطلب لے لے خیریت، سلامتی۔ تو بندہ جب کہتا ہے کہ میرے رب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں عافیت کی، تو مطلب یہ ہوا اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ میرے عقیدے کے اندر عافیت دے، سلامتی دے، میرے عمل میں عافیت دے، اللہ اکبر، میری زندگی کے ہر معاملے میں مجھے عافیت دے۔ کیا مطلب؟ ہر کام میرا سلامتی لیے ہوئے ہو، ہر کام میرا صحت لیے ہوئے ہو۔ یہ ہے اس حدیث کا مفہوم۔ یہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دعا بہت زیادہ محبوب، یہ سوال بہت زیادہ محبوب ہے۔ اب آئیے ایک اور حدیث ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، رواہ الترمذی فی ابواب الدعوات۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث کو بھی ترمذی شریف کی ابواب الدعوات کے اندر لائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ سے سوال نہیں کرتا، اس سے نہیں مانگتا، تو اللہ اس کے اوپر غصہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں کسی سے ایک دفعہ مانگو تو دے دے گا، دوسری دفعہ مانگے تو جبین پر شکنیں پڑ جاتی ہیں، تیسری دفعہ کیا بار بار لگا رکھا ہے، کیا بار بار مانگتا ہے۔ اور یہاں رب تعالیٰ کی بارگاہ دیکھیں، اس کا دربار دیکھیں، اتنا بڑا دربار چھوڑ کر کے کہاں اپنی جبین نیاز کو رگڑتے جا کر کے خراب کرتے ہیں۔ یہاں کہتے ہیں یہاں نہیں ملتا، یہاں نہیں ملتا، یہاں نہیں ملتا، وہاں ملتا ہے۔ اتنا بڑا دربار ہے اللہ، جو یہ کہے کہ جو مجھ سے نہ مانگے میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ انہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ۔ کیوں؟ ٹھیک ہے، کوئی اللہ سے نہ مانگے تو غصہ کیوں ہوتا ہے، وہ نقطہ دیکھیں۔ کوئی آدمی اللہ سے نہیں مانگتا، عاجزی نہیں کرتا اس کے سامنے، اس کا مطلب یہ ہوا کأنہ استغنا عن ربہ، گویا کہ وہ اپنے رب سے بے نیاز ہو گیا، والحاجت الیہ، اور وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، تیری کسی عطا کی ضرورت نہیں، میرے پاس سب کچھ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ کوئی آدمی اگر رب سے نہ مانگے تو اللہ غصہ کیوں ہوتا ہے؟ غصہ اس وجہ سے ہوتا ہے بندہ تو میرا ہے، اور تو کیسے اپنے اس عمل سے ظاہر کرتا ہے کہ تم مجھ سے بے نیاز ہے۔ کأنہ استغنا عن ربہ، اپنے رب سے بے نیاز ہو گیا وہ،
تو ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے بندے کے اوپر غصہ ہوتا ہے کہ محتاج ہو کر کے تو ایسی حرکت کیوں کر رہا ہے؟ تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ مجھے رب کی ضرورت نہیں ہے، رب کی عطا کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کہ عطا کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر غصہ ہوتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ دیکھو کہ ہر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا تک اترتا ہے۔ عرش خالی ہو جاتا ہے کیا؟ لا 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 لا، یہ نزول اس کی کیفیت مجہول ہے۔ اللہ، حدیث دیکھ لیں، حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأوتيه ومن يستغفرني فأغفر له۔ رواہ البخاری فی کتاب التہجد۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ایسے کتاب التہجد کہتا ہے۔ ہو گیا 5 منٹ باقی۔ کہتے ہیں کہ جب حین یبقا ثلث اللیل الاخر، رات کا آخری تہائی، ثلث اللیل الاخر، وہ ثلث کی صفت ہے، رات کا تیسرا ثلث، تیسری رات کا آخری تہائی جب رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ آسمان دنیا تک نزول کرتا ہے، آواز لگاتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کر لوں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دے دوں؟ کون ہے گنہگار جو بخشش کی دعا کرے میں اسے معاف کر دوں؟ تم تو پڑھے رہتے ہو، اس میں کتنے تہجد گزارے، تم نے تو اللہ کا قرب چھوڑ ہی رکھا ہے، شکایتیں ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، تمہارے کرتوت ایسے ہیں، تمہارے کرتوت ایسے ہیں، رب سے قرب اگر حاصل ہو جائے تو پھر پریشانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہم رب تعالیٰ سے بہت دور، آواز لگاتا ہے، بدبخت سوئے رہتے، کتنی بڑی بدبختی ہے کہ رب تعالیٰ آسمان دنیا تک نزول کرے اور آواز لگائے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں دے دوں، کون ہے مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ کہتے دعا نہیں قبول ہوتی، دعا نہیں قبول۔ اور نوجوان تو بہت زیادہ، اللہ اکبر، نوجوانوں کو دیکھو، ابھی دیکھا میں نے ایک نوجوان کو پورا لے کر کے ایسے ایسے کر رہا ہے، کوئی ہے نا بگوا جیسن منہ ہے، اس کے بعد بتا ہاں بھائی بن سور رہا، اللہ سے قریب ہو جا، اللہ کے بندے، بگوا جیسن، اللہ سے قریب ہونا ضروری ہے، اللہ سے قریب ہونا، اللہ سے مانگو جی، اللہ سے مانگنے سے کبھی بھی مستغنی نہیں ہونا، ہمیشہ آپ کا ہاتھ اٹھا رہنا چاہیے، تنہائی ملے فوراً دعا کرتے لگ جاؤ۔ میرے رب میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میرے رب، اللہ کو دعا بہت پسند ہے، اللہ کو گڑگڑاہٹ بہت، اللہ ہمیں نیک مرور اچھی سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔